بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ویڈیو کا رخ جو ہے کیمرے کا وہ احد پہاڑ کی طرف موڑا ہوا ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے احد پہاڑ کو۔ جی یہ بالکل اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے دامن میں اسلام کی بہترین جنگ ہوئی ہے، غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جالی کے اندر نیچے جو مدفن ہے اس میں سرفہرست 3 حضرات شہداء میں سے مدفون ہیں۔ حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ بن جحش، مصعب بن عمیر، یہ 3 حضرات شہید ہو گئے تھے اور وہاں ان کے مقبرے موجود ہیں۔ الغرض یہ جب شہداء احد ان کی روحیں پرواز کر کے اللہ رب العالمین کے پاس گئی، سبز پرندوں کی شکل میں جنت دے دی گئی۔ جنت کے دسترخوان پر جب بٹھایا گیا تو ان کو بہت افسوس ہوا، ہمارے جتنے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم تک ہماری خبر ان تک کوئی پہنچا دے، ہمارے احوال کوئی پہنچا دے کہ ہم بہت مہربان پروردگار کے پاس آئے ہیں اور ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے، ہمیں بہت بڑا اعزاز ملا ہے جنت کی صورت میں۔ کاش ہماری خبر، ہمارے حال احوال، ہمارے پروٹوکول کا جو زبردست اور اعلیٰ منصب ہے وہ کاش ہمارے مسلمان بھائیوں تک یہ خبر کوئی پہنچا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں خود اس کی خبر پہنچاتا ہوں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ اللہ کے راہ میں جو شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جب ان کو دسترخوان ملا تھا جنت کا بہت زیادہ خوش تھے، تو اس وقت وہ اس خوشی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو لوگ ابھی شہادت پا کے ان تک نہیں پہنچے ان کے بارے میں بھی وہ خوشی چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہوں اور ہمارے حال احوال معلوم ہوں اور رائے خدا میں ثابت قدمی دکھائیں، شہید ہو کر ہمارے پاس آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس خوشخبری کو اور خوشحالی کو قرآن مجید کی آیت کا حصہ قیامت تک کے لیے بنا دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسلام پر مر مٹنے کی، اس کے لیے خلوص اور اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کو دوبارہ سے غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔